خوش آمدید۔ آج ہم نیپولین ہل کے نظریات سے متاثر کچھ اصولوں پر بات کریں گے، خاص طور پر جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں۔ کوشش کریں گے کہ ان میں جو گہرائی ہے، جو عملی حکمت ہے، اسے سمجھا جائے۔ یہ صرف ایک عام بات چیت نہیں، بلکہ ایک گہری سوچ بچار ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مواد میں بہت نمایاں ہے، وہ صبح کے پہلے خیال کی اہمیت ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دن بھر کی سمت طے کرتا ہے۔ یعنی اگر ذہن کو صبح ہی واضح کمانڈ نہ دی جائے تو کیا سچ میں لاشعوری طور پر کمی یا ناکامی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، اور جو مواد آپ نے ذکر کیا اس میں یہ بار بار آتا ہے۔ دیکھیں، نیپولین ہل کے مطابق صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے جب ہمارا لاشعور وہ سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی صاف واضح ہدایت نہ ملے تو ذہن بس پرانی عادتوں میں یا ماحول کے جو منفی اثرات ہیں ان میں بھن سکتا ہے۔ ہل، جسے ڈیفینٹ چیف ایم کہتے ہیں، یعنی یقینی اہم مقصد، اسے صبح بلند آواز میں پورے یقین سے دہرانے پر زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر اگر مالی اہداف ہوں تو یہ صرف خواہش نہیں، یہ ایک طرح سے مستقبل بنانے کا پہلا قدم ہے۔ یہ یقینی اہم مقصد والی بات تو ہل کی کتابوں کا مرکزی خیال ہے، لیکن جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں اسے صرف ایک ذہنی مشق نہیں کہا گیا، بلکہ ایک باقاعدہ ریچول یا رسم کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی صرف سوچنا نہیں، بلکہ ایک خاص رقم، ایک تاریخ اور یہ کہ آپ بدلے میں کیا دیں گے، اس کا باقاعدہ اعلان کرنا۔ کیا یہ صرف علامتی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی عملی وجہ ہے؟ اصل میں اگر ہم اسے لاشعور کے کام کرنے کے طریقے سے جوڑیں جس کا ذکر مواد میں بھی ہے، تو یہ زیادہ بامانی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، لاشعور جو ہے وہ منطق یا شک سے زیادہ یقین، جذبات اور تکرار، ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب آپ ایک مخصوص رقم، تاریخ اور اپنی خدمت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ دہراتے ہیں، تو آپ اصل میں لاشعور کو ایک واضح نقشہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہل کا بھی یہی کہنا تھا کہ امیر بننے سے پہلے امیر کی طرح سوچنا اور محسوس کرنا ہوگا۔ یہ روزانہ کی رسم، یہ اسی ذہنی کیفیت کو بنانے اور پکا کرنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو مواد میں بھی شاید اشارہ کیا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ وہ بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، پھر بھی غریب رہتے ہیں۔ اگر صرف یقین اور تکرار کافی ہے تو یہ فرق کیوں؟ کیا محنت کی کوئی قیمت نہیں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور مواد بھی یہی کہتا ہے کہ محنت تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں۔ لیکن اگر سمت واضح نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو ذہن میں، تو وہ محنت اکثر بیکار چلی جاتی ہے۔ پیسہ یا کامیابی وہ صرف مشقت سے نہیں آتے، وہ واضح مقصد اور منصوبے کی طرف کھنچتے ہیں۔ ہل کے مطابق ذہن کو ایک مقناطیس بنانا پڑتا ہے۔ مقناطیس؟ جی، بغیر سمت کی محنت تو ایسی ہے جیسے آپ کشتی چلا رہے ہیں پر منزل کا پتہ نہیں۔ مقصد والا ذہن جو حکم دینا جانتا ہو، وہی دولت کو کھینچتا ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات تھی مواد میں، پیسے پر قابو پانے کی۔ یعنی ہر روپے کو ایک سپاہی سمجھ کر اسے حکم دینا کہ وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیسے بڑھے گا، چاہے رقم بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے یا صرف ایک سوچ ہے؟ نہیں، یہ اصل میں ایک عملی مشق ہے، مالی نظم و ضبط پیدا کرنے کی اور ملکیت کا احساس، اونرشپ، اسے جگانے کی۔ جب آپ اپنی موجودہ رقم کا حساب رکھتے ہیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور شعوری طور پر اسے استعمال کرنے یا سرمایہ کاری کا حکم دیتے ہیں، تو آپ لاشعور کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ مالک ہیں، غلام نہیں۔ صحیح۔ یہ دولت کی عادت ڈالنے کا پہلا قدم ہے۔ جیسے راکے فیلر کی مثال دی گئی تھی مواد میں کہ وہ شروع سے ہر پیسے کا حساب رکھتے تھے، یہ اسی اصول کی بات ہے۔ اچھا، دو اور چیزیں تھیں جو مجھے کافی دلچسپ لگیں۔ ایک تو ماحول اور دوسری گفتار۔ کہا گیا کہ بے ترتیب ماحول لاشعور کو کمی کا سگنل دیتا ہے، جبکہ صاف ستھری جگہ، منظم چیزیں طاقت کا۔ اور دوسری طرف صبح کی منفی باتیں، شکایتیں، وہ زہر ہیں۔ کیا واقعی یہ اتنا فرق ڈالتی ہیں؟ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو بالکل ڈالتی ہیں۔ ہمارا ماحول، ہمارے الفاظ، یہ مسلسل ہمارے لاشعور پر اثر کرتے ہیں۔ ایک منظم ماحول سوچ کو واضح کرتا ہے، قابو کا احساس دیتا ہے۔
اسی طرح الفاظ، خاص طور پر صبح کے وقت جب ذہن زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ ہمارے یقین کو بناتے ہیں۔ منفی الفاظ شک پیدا کرتے ہیں، جبکہ مثبت گفتگو امکانات کھولتی ہے۔ یہ صرف کوئی روحانی بات نہیں، اس کی نفسیاتی بنیاد ہے۔ اور آخری نقطہ تھا جسمانی زبان اور روزانہ کے فیصلوں کا، یعنی چلنے کا انداز، کندھے، نظریں، یہ سب لاشعور کو پیغام دیتے ہیں، اور یہ کہ ہر صبح فیصلہ کریں کہ آج کیا حاصل کرنا ہے۔ کیا یہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والی بات ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ یہ صرف دکھاوا نہیں ہے۔ دیکھیں، جسمانی زبان اور ذہنی حالت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دو طرفہ۔ پر اعتماد انداز صرف دوسروں کو نہیں، خود ہمیں بھی اعتماد دیتا ہے۔ اسی طرح صبح ایک واضح فیصلہ کرنا یہ صرف ارادہ نہیں، یہ اپنی توانائی کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ اچھا، یہ دن کے لیے سمت دیتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہی عمل کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے سارے مواد کا کہ دولت یا کامیابی کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ صبح سے شروع ہونے والے منظم خیالات، یقین، الفاظ، روز کی مشقیں، ماحول، گفتار، جسمانی زبان اور فیصلوں کا ایک پورا نظام ہے۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم بات جو اس سارے مواد سے نکلتی ہے وہ یہ سوال ہے، کل صبح جب آنکھ کھلے تو وہ پہلا ایک مخصوص اور واضح حکم کیا ہوگا جو کوئی اپنے ذہن کو دے گا؟ یہ سوال صرف سوچنے کے لیے نہیں، یہ عمل شروع کرنے کے لیے ہے۔ بہت خوب، امید ہے اس گفتگو سے ہمارے سننے والوں کو کچھ نئی سوچ ملی ہوگی۔ علم کی یہ روشنی آپ تک پہنچتی رہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔